کے دلوں میں اللہ بستا ہے، جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، جب یہ کہتے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی ہمارا وزیر اعظم ہے تو شہباز شریف ہو یا یہ امپورٹڈ حکومت ہو، ان کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے پاکستان کی 24 کروڑ عوام جانتی ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم چوچو کا مربع ہے، یہ چوروں کا، ٹھگوں کا، غداروں کا، فاشسٹ امپورٹڈ جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے کبھی الیکشن نہیں کروانے، کیونکہ ان کو نظر آتا ہے یہ سروس کروا کے بیٹھے، ان کو سروس میں پتہ چلے 80% سے اوپر پاکستانی قوم ان سے نجات چاہتی ہے، اور نجات دینے والا صرف ایک بندہ اس وقت ہے جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے۔ یہ الیکشن کبھی بھی نہیں کروائیں گے، لیکن عمران خان اور چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب جن کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے پوری 24 کروڑ عوام آج سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے، وہ ان کو گھسیٹ کے الیکشنوں تک لے کے جائیں گے۔ چیف جسٹس سے کیا امید ہے؟ دیکھیں جی، چیف جسٹس سے امید سمپل ایک چیز کی ہے۔ دیکھیں چیف جسٹس صاحب جو سپریم کورٹ ہے وہ آئینی عدالت ہے، وہ آئین کے ساتھ کھڑی ہے، قانون کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہی 3 جج صاحبان اس بینچ میں موجود تھے جس رات کو عمران احمد خان نیازی صاحب کی گورنمنٹ کو بھیجا گیا تھا گھر۔ عمران خان نے ایک ڈائری اٹھائی، گھر چلا گیا۔ عمران خان نے نہیں کہا کہ ہم ججوں پہ اعتماد نہیں کرتے، اس کی وجہ تھی کیونکہ عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ ججوں پر اعتماد کرنا ضروری ہے ورنہ پوری قوم کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ آج یہ چوروں کا ٹولہ کھڑے ہوتے ہیں اسمبلی میں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اسمبلی کے فلور پہ جو یہ بکواسیات کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ نکلو نا میدانوں میں، نکلو باہر، کیوں نہیں آتے ہو؟ تم لوگوں نے اس بار عید کی نماز تک چھپ کے پڑھی ہے۔ بے شرمو، عمران خان کی طرح نکلو، سڑکوں پہ آؤ، لوگوں کے درمیان کھڑے ہو۔ یہ لوگ کبھی بھی الیکشن نہیں کروائیں گے، لیکن پھر کہہ رہا ہوں 24 کروڑ عوام چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کا بینچ اور عمران احمد خان نیازی ان کو گھسیٹ کے سڑکوں پہ لائے گا، الیکشن کروائے گا۔ اب 2/3 والی بات نہیں ہے، اب 3/3 سے انشاءاللہ وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں آپ کے توسط سے آج ایک پیغام دیتا ہوں، بھائیوں آپ لوگ مجھے بتائیں آج اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے؟ پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے؟ تو جب عوام کا یہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ بستا ہے، جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، جب یہ کہتے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی ہمارا وزیر اعظم ہے تو شہباز شریف ہو یا یہ امپورٹڈ حکومت ہو، ان کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ زمان پارک سے آ رہے ہیں۔ زمان پارک میں رہ رہے ہیں آپ لوگ یا ویسے ہی گئے تھے؟ نہیں، ہم پچھلے 3 مہینوں سے زمان پارک میں رہ رہے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ کون سا علاقہ ہے؟ چترال سے آئے ہیں۔ آپ بھی چترال سے آئے ہیں؟ ہاں میں بھی چترال سے۔ کتنے دن ہو گئے زمان پارک؟ ہمارا 103 دن ہو گیا۔ کیا جذبہ ہے، کیوں زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ابھی تک؟ اس لیے ہم آئے ہیں کہ خان صاحب نے اپنا سب کچھ ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے قربان کیا، تو ہم بھی اپنے ایک نسل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ اور آج کا یہ لوگوں کا جو جامع غفیر جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم بدل چکی ہے، قوم میں شعور آ گئی ہے، اور انشاءاللہ یہ قوم یہ 90 کے دہائی کا قوم نہیں ہے۔ انشاءاللہ ابھی سب کو ہینڈلرز کو بھی ٹکر کے لوگ ملے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آزادی لے کے رہیں گے۔ الیکشن نہیں ہو رہے، مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، اب کیا لاہے عمل ہے؟ آج کا یہ جو پاور شو ہے، آج کا جو یہ ریلی ہے، یہ ریلی بھی اسی مناسبت سے ہے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ اور چیف جسٹس صاحب کے ساتھ سارے قوم کھڑی ہے، اور یہ ہم نے اس کو دکھا دیا اور بتا دیا کہ یہ قوم اب بیدار ہو چکی ہے اور عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ آخری حد تک کسی بھی قسم کے غیر آئینی کام کو ہم ہونے نہیں دیں گے۔ علی امین گنڈا پور کو انہوں نے اپنی کسٹڈی میں رکھا، پورا پاکستان گھمایا، شدید تشدد کیا، اس کے باوجود ہم نے پرسوں زمان پارک میں ان کو دیکھا بالکل ویسے جیسے وہ ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں اس سب کو؟ نہیں، یہ امپورٹڈ حکومت کے جتنے بھی حربے ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ علی امین گنڈا پور کو بھی، یہ مراد سعید صاحب نے بھی امن کا پیغام دیا تھا، مراد سعید نے جنازہ اٹھانے سے بہتر سمجھا کہ امن کو برقرار رکھا جائے، امن کے لیے آواز اٹھایا، تو اس کے خلاف بھی غیر قانونی FIR کٹوائی گئی، اور ہم نے اس کے خلاف بھی ہم نے بھرپور آواز اٹھائے۔ پاکستان کے ہر ایک اضلاع میں مراد سعید کے ساتھ اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بڑی بڑی ریلیاں نکالی گئی، اور آج بھی جتنے بھی ہمارے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے جو حوصلے تھے گرفتار کرنے سے پہلے جو حوصلے تھے، اور الحمدللہ اب اس سے اور بھی اس کو حوصلے مل چکے ہیں۔
اور